اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ اعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بحث جو یہاں پر کی جاتی ہے در حقیقت ائمہ کے بارے میں بحث ہے، چونکہ حضرت امام زمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رسول کے 12ویں جانشین ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ رسول کے بعد خود حدیث میں ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ امام کا لفظ بھی استعمال ہوا، امیر کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، ہمارا کا کرم ہے، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی۔ ہم بھی آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور سب کو خدمت میں بہت بہت میری طرف سے بھی شکریہ، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھی آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم مولا السلام، اسے قبول فرمائے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ جی قبلہ، بحث جو ہماری ہے اس پروگرام میں زیادہ تر جو محوریت ہے اور جو مرکزیت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کو ہی دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کافی سارے اور بھی بحثیں ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک بحث ہے امامت، چونکہ نہایت ہی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یہ بحث جو ہے نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ متصل بحث ہے۔ تو سب سے پہلے سوال آپ کی خدمت میں یہی پیش کرتے ہیں کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کے امامت پہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ غیبت کا مسئلہ ہے، اور امام کے اوپر بہرحال عقیدہ اگر نہیں ہے تو پھر انسان جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرتا ہے، جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور اس حدیث خالی ہم نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حجاج بن یوسف کا واقعہ کہ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش کو چوراہے کے اوپر لٹکا دیا، تو عبداللہ ابن عمر گھبرا کر اس کے پاس نصف شب کے بعد پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں اس وقت مصروف ہوں، میرے ہاتھ جو ہے مصروف ہے، لہٰذا تمہیں اگر بیعت کرنا ہے تو میرے پیروں پر بیعت کر لو۔ تو اس نے کہا یہ ایک عجیب بات ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو ہیں وہ بیعت لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں تم جو بیعت کرنے کے لیے آئے ہو ڈر کے آئے ہو کیونکہ تم عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو دیکھ کے آ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ کفر کی موت ہوتا ہے، لہذا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ہنس کے یہ کہا کہ یہ حدیث تمہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات ہوئی تھی؟ صحیح۔ تو اس سے یہ بات یہ کہ جب تک امام کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو اور امام کو امامت کو قبول نہ کیا جائے اس وقت تک انسان ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ جی بے شک بے شک۔
دوسرا سوال قبلہ اسی امامت سے مزید اسی پر ہی بحث کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام خدا کی طرف سے ہی ہے، اور ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے اور انسانوں کا اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی. تو ایک امام کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. امام ظاہر سی بات ہے کہ امامت کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے اوپر ہے کہ امام کو اللہ ہی بناتا ہے، اور اللہ نے ہی امام کو امامت عطا کی ہے. جیسے جناب ابراہیم سے خداوند عالم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنوایا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بن کے آتا ہے، اور دنیا کو یا امت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ امام بنائے، بلکہ امام اللہ ہی بناتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے امامت کا وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو مولا بنایا نہیں ہے، بلکہ مولا بتایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہیں سے ملی ہے، اور رسول اللہ نے اس کا اعلان میدان غدیر میں کیا. اور جب میدان غدیر میں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم رسول سے اور اللہ کے حکم سے ہمیں علی بن ابی طالب کی امامت کو قائل ماننا ہے اور اس کا قائل ہونا ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کے لیے وصیت ہے. پہلے امام کی جیسے مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے لیے وصیت کی، اور امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کے لیے وصیت کی، اور امام حسین نے امام حسین علیہ السلام سے. اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ آخری امام تک آتا ہے، اور ہم امام کی امامت کے قائل ہیں اور امامت کی قیادت کے قائل ہیں. اور کھلی ہوئی بات ہے کہ امام کے جو اوصاف ہیں وہ سب ظاہر ہیں. امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امام پوچھنے کا سوال پوچھنے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان سوالوں کے بھی جواب دیتا ہے کہ جو پوچھنے والا نہیں پوچھ پاتا ہے. مثال کے طور پر امام کا کیا کہ امام کو عریضہ لکھا گیا اور عزیزے میں ایک سوال لکھنا بھول گیا، تو ساتھ میں امام نے یہ بھی جواب تحریر فرما دیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ سوال تم پوچھنا بھول گئے تھے جو ہم کا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ امام ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو اور اللہ کی طرف سے. بے شک بے شک. جی قبلہ مزید اس میں جو ہے چونکہ ہمارے شیعہ مذہب میں عقیدہ غیبت پایا جاتا ہے، تو میں اسی سوال کو اگر کچھ اس الفاظ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ عقیدہ غیبت کی کیا اہمیت ہے، اس کو اگر آپ مومنین کے لیے واضح کر دیں. دیکھیے شروعات جو ہے کائنات کی وہی عقیدہ غیبت سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس وقت اللہ نے خلق کیا تو حضرت آدم کی خلافت کا اعلان اس نے یوں کیا کہ اس نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یا بنانے والا ہوں. اور جیسے ہی اس نے خلافت کا اعلان کیا اسی وقت ملائکہ کے ذہن میں حضرت آدم کی اطاعت کے لیے ایک اعتقاد پیدا ہوا اور وہ ان کی اطاعت کے معتقد ہو گئے. لیکن ابلیس کے میں اسی وقت سے یا اس کے ذہن میں اسی وقت سے نفاق پیدا ہوا اور وہ ان کی اطاعت کا معتقد نہیں ہوا. لیکن جب ظاہر ہوئے حضرت آدم تو اس وقت حضرت جتنے بھی ملائکہ تھے انہیں نے سجدہ کر کے اپنا اعتقاد ظاہر کیا اور ابلیس نے انکار کر کے اپنا نفاق ظاہر کیا. اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ غیبت پر ایمان رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے سے. اس لیے کہ جب غیبت پر ایمان ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے خوف سے یا شک و شبہ سے اور لالچ سے پاک ہوتا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا. لہذا میں یہی سمجھتا ہوں کہ غیبت کے اوپر جو ایمان ہے وہ زیادہ اس کا درجہ بلند ہے بنسبت اس کے ظاہر ہونے کے بعد. جی قبلہ ایک سوال جو میرے حساب سے نہایت ہی مہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کافی اہمیت کے حامل ہے کہ اس میں بہت ساری بحث بھی کی جا رہی ہے خود نیابت امام معصوم کے اوپر، یعنی جیسے امام زمان علیہ السلام کے نائبین.
تو اس میں سے کچھ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کچھ نائبین خاص ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ مومنین کے لیے مسئلہ آج حل ہو جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین خاصہ اسی کو اگر آپ واضح کر دیں کہ یہ کون ہیں. دیکھیے 4 نائب گزرے ہیں جنہیں نوابین اربعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو امام کے نائب کے خاص میں سے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ عثمان ابن سعید ہیں، عثمان ابن سعید اسدی جو ان کا ابو جعفر بھی لقب تھا، اور محمد ابن عثمان ہیں. اس کے بعد محمد ابن عثمان جو ہے یہ جناب سعیدی کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حسین ابن رو ہیں جن کے ذریعے سے ہم عریضہ امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں. اس کے بعد علی بن محمد سامری ہیں، یہ چوتھے نائب ہیں، اور جو ہم عریضہ ارسال کرتے ہیں وہ زیادہ تر انہی کے ذریعے سے حسین ابن رو کے ذریعے سے کرتے ہیں. یہی 4 نائب ہیں کہ جو امام کے ہیں. لیکن ایک واقعہ محمد بن ابراہیم کا ملتا ہے کہ جنہی نے حکیمہ خاتون سے یہ آگے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ امام کی غیبت میں ہم کس کی طرف رجوع کریں. تو جناب حکیم نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کو یہ چاہیے ہے کہ امام کی دادی کی طرف رجوع کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم عورت کی اتباع کریں اور ان کی تقلید کریں. تو انہوں نے کہا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحت تک جو حکم دیا اپنے اہل بیت اطہار کو، وہ شہزادی زینب کی اطاعت کو دیا. سلام اللہ علیہ. بے شک بے شک. جی قبلہ، ایک بحث جو جی یہ سوال اگر جواب اگر کمپلیٹ ہوا ہے تو میں مزید سوال کی طرف چلا جاؤں. جی ایک ہمارے پاس ظاہر ہے کہ جو بحث کی جاتی ہے اور بہت سارے کتابوں میں بھی ان چیزوں کے تذکرے موجود ہے، وہ ہے علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے جب ظہور فرمائیں گے تو ان علامات کا ہونا ضروری ہے. تو سوال یہ ہے کہ علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام کون کون سے ہوں گے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں. اس میں ایک تو جو اس وقت بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے وہ علامات میں وہ یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ظہور کا زمانہ قریب آئے گا تو اس وقت 2 قسم کی اموات ہوں گی، ایک سرخ ہوگی اور ایک سفید ہوگی. جو سرخ ہوگی وہ تلوار کے ذریعے سے موت ہوگی، اور جو سفید ہوگی وہ طاعون کے ذریعے سے ہوگی، کیونکہ حالات جو اس وقت ہیں وہ بیماری کے چل رہے ہیں، لہذا اس علامت کو بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں، اور مثال کے طور پر سفیانی کا خروج کرنا، اور وہ فلسطین سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد پھر وہ امام سے جنگ کرے گا اور امام اسے قتل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ظہور کی علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب امام کے ظہور کا وقت آئے گا تو صبح کو جبریل ندا کریں گے کہ علی اور ان کے شیعہ حق پر ہیں، اور شام کو شیطان یہ ندا کرے گا کہ عثمان اور اس کے شیعہ جو ہیں وہ حق پر ہیں. لیکن یہ کہ جبریل کی ندا جو ہے وہ علی کے شیعوں کے لیے ہے، اور یہی حق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. تو کل یہ بات ہے کہ بہت سے ہماری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سے علامات ہیں کہ جو امام کے لیے ہے. اور سب سے بڑی تو یہی علامت ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت ایک ندا گونجے گی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور وہ تو مٹنے ہی والا تھا. قرآن مجید کی آیت کریم ہے، اور اسے ہر آدمی سنے گا. اور امام کا جو ظہور ہوگا وہ صبح روشن کی طرح سے بالکل روشن ہوگا. اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہی امام ہے، اس لیے کہ امام کی شان ہی یہی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں بھی ہو تو وہ اپنی ذات سے پہچان لیا جاتا ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ ایک سوال مزید اضافہ کروں چونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی سارا ہے اس ٹائم. دور غیبت کبریٰ میں ظاہر ہے کہ امام کی غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو اس میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اگر اس پر بھی آپ وضاحت کریں.
اس میں دیکھیے سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ امام کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے اور امام سے رجوع رکھنا چاہیے، سب سے بڑی چیز یہی ہے، اور امام کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے امام ہیں اور ان کی سب سے بڑی خوشنودی جو ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ بنا رہے اور ان کے حق کو پہچانتا رہے اور ان کے حق کے معاملے میں دفاع کرتا رہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مثلا آپ ہی حضرات ہیں کہ جو چینل کے ذریعے سے برابر دفاع کر رہے ہیں اور معصومین کی حدیث کو یا ان کی شان کو اس طرح سے زمانے تک پہنچا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے اگر ایک بھی راہ راست پر آ گیا تو یہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا، اور یہی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی امامت کو بیان کرتے رہیں۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو امام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا امامت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور خاص طور سے امام کی غیبت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو غیبت میں ہے وہ امام کیسے رہ سکتا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا ایک بہت سامنے کا ایک جواب تو یہی ہے کہ جب رسول غار میں رہ کے رسول رہ سکتے ہیں تو امام غیبت میں رہ کے امام کیوں نہیں رہ سکتے؟ ایک تو بالکل کی بات تو بہرحال یہی ہے، اور جہاں تک غیبت کا مسئلہ ہے تو یہ پہلی غیبت نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ سب سے بڑی چیز اللہ ہی غائب ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ غائب ہے، اور پھر امام کی جو غیبت ہے وہ اصل میں جناب موسیٰ والی غیبت ہے۔ اس لیے کہ اس پر بھی یہ بحث ہے کہ امام کو پہچانا جائے گا یا کسی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر ہمارے علماء میں بہت زیادہ بحث رہی ہے اور بہت ہی کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب موسیٰ والی غیبت ہے، اس لیے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو آخری نائب ہے اس کو جو غیبت ملے گی وہ جناب موسیٰ کی شکل میں ملے گی، کہ جیسے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تھے، ظاہر بھی تھے اور غائب بھی تھے، اس لیے کہ اسی کی آنکھوں میں پرورش بھی پا رہے تھے اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی موسیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معرفت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، اور جو غیبت عطا کی گئی ہے بس وہ یوں ہی غیبت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام ہمارے سامنے ہوں، امام ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم انہیں نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا تو ہے مگر پہچانا۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اس دور میں غیبت دور میں یہ سوال بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، ضروری سوال ہے کہ ہم کیسے مثلاً اس دور میں امام کی رضا اور امام کو خوش کر سکتے ہیں اس دور میں، تو اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ دیکھیے اس میں تو بہت ہی سامنے کی بات یہ ہے کہ امام کو جو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے تو اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں کہ وہ آئیں گے تو کیوں آئیں گے اور کس وجہ سے انہیں پردہ غیب میں رکھا گیا ہے۔ اس میں پردہ غیبت کے اوپر بھی دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وہ لوگ ہیں کہ جو 11 اماموں کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو 11 اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب دونوں کے لیے تو ایک سامنے کی بات یہ ہے کہ جو 11 اماموں کو مان رہے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ امام کو کیسے مانا جائے تو بھائی جس دلیل سے تم نے پہلے اماموں کو مانا ہے ویسے ہی اسی دلیل سے انہیں بھی مان لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 11 اماموں ہی کو نہیں مانا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ پھر ان سے ہم امامت کے مسئلے میں بحث نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ان سے بات کریں گے تو وہ غدیر کے سلسلے میں بات کریں گے یا ان سے دین کے سلسلے بات کریں گے، اس لیے کہ پہلے وہ سمجھو پھر انہیں سمجھو۔ ویسے ہی بالکل جیسے کوئی ہمارے سامنے یہودی آئے اور آ کے نماز کی رکعتوں پر بحث کرنا شروع کر دے تو اس کو ہم رکعتیں نہیں سمجھائیں گے، اس لیے کہ ہمارا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ جب تم نے ہمارے نبی کو نہیں مانا ہے تو نماز سے تمہیں کیا مطلب ہے، پہلے نبی کو مانو پھر نماز پڑھو جاؤ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اصل میں جو امام کے احکامات ہیں ان کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، ان کا مقصد کیا ہے، اور سب یہی جانتے ہیں کہ امام کو منتقم خون امام حسین بھی کہا جاتا ہے، اور امام کو جو محبت عطا کی گئی ہے وہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر زیادہ سے زیادہ لعنت کرتے رہیں اور امام کے اوپر سلام بھیجتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے امام زیادہ. بے شک بے شک. ایک سوال اس میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے. تو اگر یہیں سے ہی ایک سوال ہم کریں تاکہ یہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں منتقم خون امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت کریں. میں دیکھیے سب سے پہلے تو مثلا سورہ اسراء کی جو 33ویں آیت ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر قتل کر دیے جائیں ظلم کے ساتھ تو پھر ہم نے ان کے ولی کو قصاص لینے کا حق دے دیا ہے. تو اس میں ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مظلوم سے مراد امام حسین ہیں اور ان کے ولی سے مراد آخر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہی کو جو یہاں بھیجا جا رہا ہے یا غیبت عطا کی گئی ہے وہ منتقم کی حیثیت سے عطا کی گئی ہے اور انہی کو یہ حق دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر تاریخ میں یہ بھی ملا ہے کہ جس کے خون کا انتقام نہیں لیا جاتا ہے، نہیں لیا جا سکا ہے، اس کے روضے کے اوپر سرخ رنگ کا پرچم لگا دیا جاتا تھا یا اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا تھا. لیکن ہمارے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر بھی سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے، جس کی مراد میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا ابھی تک بدلہ نہیں ہوا ہے اور جب امام تشریف لائیں گے اور وہ قیام کریں گے تو قیام کرنے کے بعد وہ خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام آئیں گے اور لیں گے. اس کے لیے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ جب ملائکہ کو انوار معصومین دکھائے گئے عرش کے اوپر اور خداوند عالم نے کہا کہ ذرا عرش کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور اس نے عرش عظیم کی طرف ملائکہ نے نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد دیکھا تو تمام انوار دکھائی دیے اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے 9 اماموں کے نور دکھائی دیے. اور جب ملائکہ نے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ سب تو سجدے میں ہیں، ایک نور ہے جو قیام کے عالم میں ہے. تو ملائکہ نے کہ پروردگار یہ ایک نور جو قیام کے عالم میں ہے یہ قیام میں کیوں ہے، یہ سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ندائے قدرت آئی کہ یہ اصل میں آخر والے قائم ہیں اور یہ کیونکہ قائم کریں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آئیں گے تو آنے کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے. لہذا اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو امام قائم بھی کہا جاتا ہے اور ظاہر سی امام کی کیا شان ہے یہ سب پر ظاہر ہے. اور جب امام تشریف لائیں گے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ آئیں گے تو حضرت عباس کی شکل میں آئیں گے اور حضرت عباس کی شکل میں جو آئیں گے تو وہ شاید اسی لیے آئیں گے کہ حضرت عباس کے دل میں جو تمنا تھی چند کرنے کی وہ رہ گئی تھی، لہٰذا یہ اسے پورا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اور آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معصومین تشریف لائیں گے تو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ شہزادی کونین تشریف لائیں گی اور شہزادی کونین اپنے مصائب امام سے بیان فرمائیں گی. حضرت علی علیہ السلام اپنے مصائب بیان فرمائیں گے اور ہمارے امام سنتے رہیں گے اور گریہ کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مصائب خود معصومین بیان کریں گے تو اس کا اثر اور امام کے اوپر کیا ہوگا یہ تو بہرحال انسان صرف سوچ ہی سکتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے بعد امام گریہ کرتے ہوئے ان سب کے اوپر جو ظلم اٹھائے گئے ہیں ان سب کا انتقام امام ہی لینے کے لیے آئیں گے. بے شک بے شک. جی قبلہ آخری زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، بس یہ آخری سوال کہ ہم کیسے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ جی سوال قبلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے تو ہم کیسے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ جی اگر اس پر آپ وضاحت کریں. دل میں محبت اہل بیت رہنا چاہیے اور ان کے حکم کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے کردار کو ہمیں سنوارنا چاہیے اور بس یہی دعا کرنا چاہیے کہ جب امام تشریف لائیں تو خداوند عالم ہمیں ان کے انصار میں شمار کرے اور ان کی فوج میں ہمیں شمار کرے
اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ دل میں حسرت لے کے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو خداوند عالم جب امام تشریف لائیں گے تو ہمیں ہماری خبروں سے اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اور وہ ہمیں ہماری خبروں سے اٹھائے گا اور امام کی فوج میں شامل کر دے گا۔ ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی یہ حسرت لے کے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کا انتظار کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ امام کے خیمے ہی میں رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے بھی آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کیا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کی خدمت میں ہماری جانب سے سلام عرض ہے۔ علیکم السلام۔ مولا آپ سب کو انشاءاللہ التماس دعا، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب لکھنؤ سے، اور اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، البتہ گفتگو مختصر لیکن بہرحال جامع گفتگو اور مفید گفتگو تھی۔ تو ایک جہاں تک مسئلہ ہے امامت کا، میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ابتدائی گفتگو ہماری امامت کے بارے میں ہی رہے کہ امامت در حقیقت ہے کیا چیز۔ امامت ایک منصب الہی ہے۔ ہمارے شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نبوت کے بعد ہے، اور نبوت انبیاء میں سے سب سے جو افضل ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور ان کے جو ورثاء ہے اور ان کے جو خلیفہ ہے، ان کے جو جانشین ہے، وہ 12 لوگ ہیں، 12 نفر ہے۔ اور اس کے لیے کبھی شیعہ اور سنی شیعہ اور تسنن کی کتابوں میں اس کا ذکر واضح الفاظ میں موجود ہے، اور فرمایا کہ من بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یا پھر آیا کہ الائمۃ 12 امیراً، ائمہ جو ہے وہ 12 امیر ہوں گے، یا خود لفظ امام آیا، یعنی من بعدی 12 اماماً، یعنی میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ اور اس 12 امام میں پھر وہ جو روایت ہے مشہور و معروف جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے، تو وہاں پہ مفصل جو حدیث ہے سب سے پہلے وہ سوال کرتے ہیں، جابر انصاری سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولو الامر کون سے لوگ ہیں، چونکہ آیت جب اتری اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر و اولی الامر منکم و اولو الامر منکم، اور ان میں سے تیسری جو اطاعت جس کی کرنی ہے وہ اولو الامر ہے۔ تو جابر انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے سوال کیا حضرت رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ یہ اولی الامر کون ہے، چونکہ اللہ کے لیے جو ہماری تکلیف ہے وہ واضح ہو چکی ہے، بہت سارے آیات قرآن میں موجود ہے، بہت سارے آیات موجود ہے، وحدانیت کے اوپر موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر موجود ہے، وجود کے اوپر موجود ہے، آیات کی ایک لمبی فہرست ہے، احادیث کا سلسلہ بھی رہا۔ تو اس کے بعد ذات اقدس نبوت ہے، تو اس کے بارے میں بھی آیات بھی موجود ہے، اور ساتھ میں آپ نے روایت بھی مومنین کے لیے اور مسلمین کے لیے آپ نے ذکر فرمائے۔ تو نبوت اور وحدانیت جو ہے، نبوت اور ربوبیت جس کو کہا جائے اور نبوت کہا جائے، یہ دونوں کے دونوں تو واضح ہے، لیکن اولی الامر جو کہ اولی الامر جو ہے وہ کیا ہے، تو اس حدیث کو وہاں پر ہی نقل کرتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد 12 لوگ ہیں، 12 افراد ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور اس 12 افراد میں سے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے، اور آخری حضرت
امام مہدی علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام ہوں گے۔ تو انہوں نے واضح الفاظ میں ایک ایک کا بعض احادیث میں جو شیعہ احادیث ہے بلکہ سنی احادیث تسنن احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے حتیٰ نام گنوائے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے حتیٰ یہ کہا کہ اس میں سے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام ہے۔ جب آپ کی ملاقات اس سے ہوگی تو میرا سلام حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ تو بات یہاں کے دور گزرتے گئے اور دور گزرتے گئے، یہاں تک کہ چونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی زندگی نہایت طولانی زندگی تھی، کافی طولانی زندگی، یعنی خود انہوں نے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی رہے، پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی رہے، اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے دور تک، امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بھی، چونکہ جب کربلا جا رہے تھے تو یہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، نہایت ہی اس کی جو کافی ایج ہو چکی تھی، تو یہ مدینہ میں ہی رہ گئے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے، اور ایسا نہیں کہ یہ اہل بیت کے احوال سے باخبر نہیں تھے، بلکہ اس کو سب چیزوں کا پتہ تھا، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ، جن کے پاس مکمل طور پہ حدیث کا علم اور اس کا حافظہ جو ہے وہ نہایت ہی قوی تھا، نہایت ہی قوی حافظے کے مالک تھے، اور اس کو حتیٰ کہ یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا ہے، پھر 40 کے فضیلتوں کا بھی ان کو پتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے زیارت کرنے والے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، اب یہاں پر باطناً جو بھی ہے لیکن ظاہراً یہ ہے کہ اس کو 40 حسینی کا بھی اس کو پتا تھا، چونکہ سب سے پہلے یہ 40 کے لیے نکلے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور 40 کی زیارت کی۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آخری وقت تک نہایت ہی ان کی جو حافظہ تھا وہ بہت ہی کمال کا حافظہ تھا، چونکہ ہر چیز کے بارے میں اس کو حدیث کا پتہ تھا، سب چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ آپ 40 کو دیکھ لیں کہ 40 حسینی سب سے پہلے کرنے والے یہی تھے۔ تو حدیث کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ملاقات حضرت امام باقر سے ہو جائے، علیہ السلام سے ہو جائے، تو میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور جب حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور وہاں انہوں نے بتایا، چونکہ یہ نابینا ہو چکے تھے، نہایت ہی نابینا ہو چکے تھے اور عمر رسیدہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ اس نام پہ ایک شخصیت ہے، رسول اللہ کا فرزند ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرزند ہے، اس شخصیت کے پاس میں نے جانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، ان کے بیٹے نے اپنے والد کو ساتھ لے کے گئے اور حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، وہ جو پیغام آپ کا ہے وہ پیغام آپ بتاتے ہیں یا میں بتا دوں؟ جو ہمارے جد نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے وہ آپ بتاتے ہیں یا ہم بتا دیں؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے ان کو بتا دیا کہ حدیث نقل ہوئی، اور حدیث میں دقیق اس طریقے سے اس کو حدیث بھی یاد تھی جس طریقے سے انہوں نے کہا الاول امیر المومنین والثانی حسن ابن علی والثالث حسین ابن علی، و یہ سب کے سب ان کو حفظ تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جب نام آیا تو آپ کے جد نے فرمایا کہ جب آپ کی ملاقات ہمارے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو جائے تو ہمارا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دیں، اور انہوں نے یہ سلسلہ رہا۔ تو اب یہ حدیث جو ہے صحیح و سند حدیث شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، اور بعض اہل تسنن کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ الفاظ مختلف ہے، امیرن، امیر کا لفظ آیا ہے ائمہ کے لیے، اور اس کے علاوہ خلیفہ کا لفظ آیا ہوا ہے، امام کا لفظ آیا ہوا ہے، اور قرآن میں اولو الامر کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی صاحبان امر، صاحبان امر کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو اولاً تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو حدیث ہے کہ بھئی میرے بعد 12 افراد ہوں گے، جو کہ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے، فرمایا کہ یہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے،
تو بعض لوگوں نے دشمنی اہل بیت میں بڑے کام کیے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بنانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں پتہ چلا جب سلسلہ آگے بڑھا، انہوں نے کوشش کی 12 نفر ہی پورے کرنے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی 12 سے زیادہ چلے گئے۔ اب آپ کسی سلسلے میں 12 نفر نہیں دکھا سکتے، چونکہ اگر آپ خلفائے بنی امیہ کو دیکھیں گے تو وہ غالباً 12 سے کم یا زیادہ کم ہے، اگر آپ خلفائے بنی عباس کو دیکھیں گے تو وہ 12 سے زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے، کیونکہ اگر آپ پوری طریقے سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بھئی خلیفہ کون ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ اس کو خلیفہ، اگر آپ خلافت کا جہاں سے بھی آپ سلسلہ شروع کریں گے تو وہیں سے ہی آپ دیکھیں گے کہ بنی امیہ میں جو خلیفہ ہے وہ 12 پورے نہیں ہو رہے، اور بنو عباس والے جو ہے وہ 12 سے زیادہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہو بھی نہیں رہے خلافت کا سلسلہ، اور یہ حدیث جس کو سب مانتے ہیں سوائے اس 12 نفر کے جس کو شیعہ جس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو یہ 12 خلیفہ نہیں ملیں گے۔ تو شیعہ مذہب کا جو امامت اور نبوت کا جو ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبوت اور امامت یہ کیا چیزیں ہیں، نبوت اور امامت کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو ان کی خدمت میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یا بات جو ہے وہ اس طریقے سے اشکالات کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے قرآن میں آیات موجود ہے، امامت کے لیے کیوں موجود نہیں ہے، اس قسم کے بہت ساری باتیں آپ سنیں گے۔ تو ان کے لیے ہمارے استاد محترم نے ایک عجیب جواب دیا تھا، بڑا جامع قسم کا جواب دیا تھا، البتہ میں مختصراً عرض کر دوں۔ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ایک کلی کتاب ہے، اور یہ کلی کتاب کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں صرف جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے نجاسات کو بیان کرتے ہیں، مثلا نجاسات کو بیان کرتے ہیں تو کہا کہ نجاسات جو ہے اس میں سے جو ہے نجس چیزوں کے نزدیک نہ جائے مثلا، اور نجاست کا ایک چیز کو بھی وہ کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تم لوگوں کے اوپر حرام ہے۔ اب اگر حدیث میں اگر نہ ہوتا تو یہاں تک دیکھا جائے گا تو یہ لفظ جو خنزیر ہے تو گویا اللہ صرف خنزیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، کتے کے گوشت کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، معذرت سے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ایسے حیوانات ہیں جو کہ حرام ہے، درندے ہیں، جنگلی درندے ہیں، ان کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ گوشت کے حرمت کا جو مصداق ہے وہ خنزیر کے اوپر ہے، تو وہاں سے کہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ دوسروں کا گوشت بھی حرام ہے؟ تو جواب دیں گے کہ حدیث میں آیا کہ بھئی آپ نے اس چیز کا گوشت کھانا ہے، اس چیز کا گوشت نہیں کھانا ہے، کتے کا گوشت نہیں کھانا ہے۔ تو بھئی ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پہ ایک کلی چیز کو واضح کر دیا، اور امامت کا تذکرہ نہیں لے کے آئے۔ نبوت جو ہے وہ اصل ہے، امامت جو ہے اس کے بعد چونکہ سلسلہ ایک ہے، یہ نہیں کہ افضل اور مفضول کی چیز ہے، افضل مفضول نہیں ہے، لیکن چونکہ سلسلہ جو ہے وہ وہی سلسلہ ہے، اور جس طریقے سے امامت کا سلسلہ ہے اسی کو آگے ادامہ دیتے ہوئے نبوت کا سلسلہ ہے۔ چونکہ نبوت دین کو لے آئے، قرآن کو لے آئے، اب امام جو ہے اس کے تحفظ میں ہے، اور جو بھی ذمہ داریاں نبوت کی تھی لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، امامت بھی وہی کام کریں گے۔ ہاں شرائط ہے، چونکہ ہمارا جو اختلاف ہے امت مسلمہ میں وہ خلافت اور امامت کا ہے۔ ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ علماء یا صحابہ یا جو بھی ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندے کو انتخاب کر سکتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے، پوری دنیا کے لیے وہ خلیفہ ہوگا۔ اولو الامر کا بھی یہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اولو الامر وہی ہے جس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اولو الامر وہ نہیں ہوتا، اولو الامر وہ نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ یہاں پہ اگر عربی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو عربی میں بھی یہی کچھ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی جس طریقے سے اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے، اطیعوا
الامر یدل علی الوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اطیعوا، یا مثلا آپ کو کہیں کہ اقیموا، یا آپ کو کہیں کہ صلوا، یہ سب کے سب جو ہے الامر یدل علی الوجوب ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ وجوب کے اوپر دلالت کر رہا ہے، گویا کہہ رہے ہیں اطیعوا یعنی اطاعت کر۔ اب اطاعت آپ کو کرنی ہے، اطاعت فقط اللہ کی نہیں کرنی ہے، اطیعوا الرسول بھی ساتھ ہے، اور اس میں سے آخر میں اسی پہ عطف ہوتے ہوئے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اولو الامر ہے، یعنی تیسرا آپ نے اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، بالکل اسی معنوں میں جس معنوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اولو الامر جو ہے اس کی خاصیت ہونی چاہیے۔ یہاں ہم دلیل لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جس کے پاس بھی گورنمنٹ ہو وہ اولو الامر ہے، ہم کہتے ہیں وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شرائط ان تینوں میں ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ رسول معصوم ہے، اس کا جو اولو الامر ہے اس کو بھی معصوم ہونا چاہیے، چونکہ عطف ہو رہا ہے۔ شرائط یہ ہے اطیعوا، اطاعت خدا کی، رسول کے، اور اولو الامر کی اطاعت ہے۔ تو گویا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تو معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر اسی معنی میں آپ جا کے غیر معصوم کی بھی اطاعت کریں، یقیناً نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا وہ بڑا واضح عقیدہ ہے، اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام بالکل معصوم ہے۔ معصومین جس کو ہم کہتے ہیں، ائمہ کے لیے لفظ معصومین استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ معصوم ہے، وہ بالکل معصوم عن الخطا ہے، خطا سے معصوم ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف جا نہیں سکتے۔ اور اسی آیت کو بھی ہم بطور دلیل وہ کرتے ہیں، اور اس میں جلال الدین سیوطی نے جا کے تفسیر درہ منصور میں بھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تفسیر، اور پھر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ پنجتن ہے، جس میں سے سب سے پہلے حضرت رسالت مآب، اور اس کے بعد حضرت صدیق طاہرہ، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد حضرت سید الشہداء علیہ السلام، کہ یہ 5 لوگ ہیں علیہم السلام، یہ 5 ہے جو کہ ایسے خدا نے ان کو پاک کر کے رکھا ہوا ہے، اور معصوم عن الخطا ہے جیسے معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، جیسے حق ہے، طہارت کا جو حق ہے ان کے اوپر تمام ہوا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو 12 معصوم ہمارے ہیں، 12 امام ہے، یہ در حقیقت وہی حضرات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اور یہی اولو الامر ہے، چونکہ یہ معصوم ہے۔ اور یہی چیز ہم سب سے پہلے جو اول امام جو ہے وہ حضرت امیر المومنین ہے، وہ بھی معصوم تھے اور انہوں نے کوئی خطا نہیں کی۔ اس پر جو ہے شیعہ اور تسنن کی کتابیں اور ان کے تاریخ اور روایات گواہ ہے کہ حضرت امیر وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی خطا نہیں کی۔ البتہ بعد والے جو لوگ تھے انہوں نے خطائیں کی ہیں، حد سے زیادہ خطائیں کی ہیں، اور خطائیں بھی اس قدر خطائیں کی ہے کہ حتیٰ بعض تو کہہ دیتے ہیں انہوں نے توبہ کی ہوئی تھی، لیکن توبے کے بعد بھی خطائیں کرتے رہے، چونکہ کبھی تو وہ جنگ سے بھاگتے رہے، اور کبھی جو ہے لوگوں کی حق میں خیانت کرتے رہے، اور کبھی کیا کچھ کرتے رہے، اور کبھی کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اشکالات بہت سارے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں، چونکہ ہمارا پروگرام معرفت منتظرہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ڈیلی کا پروگرام ہے، تو اس میں ہم علماء، خطباء اور محققین کو دعوت کریں تاکہ اچھے طریقے سے اس گفتگو کو مومنین کے لیے واضح کر سکے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔